کی درخواست کی کہ ان کی صحت کے لیے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرما دے. دل جان سے دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ ہند کی وضاحت فرما دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو غزوہ لغوی معنی ہے اس کا معنی تو جنگ کرنا، غزا یا غزو کا معنی لڑنا، جنگ کرنا. لیکن اسلامی اصطلاح میں ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جہاد فرمایا، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور اگر صحابہ کی جماعت کو بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سریہ کہتے ہیں. یہ خاص اصطلاح ہے سیرت کی. لیکن جو غزوۃ الہند جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ جب بھی پاکستان ہندوستان کی جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں. تو کس وقت کیا کب پیش آئے اس کی مدت تو معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العزت جب بھی یہ غزوہ ہو، غزوہ ہند، اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اور اس کو اسلام کی قوت کے لیے اللہ ذریعہ بنا دے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو عرف عام میں اصول ہے کہ رہو سہو بھائیوں کی طرح لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، تو اس کے لحاظ سے اگر کسی کے لین دین کے معاملے میں اگر کوئی دوسرا فریق پہلے کا حق نہ دے رہا ہو اور کہا جائے کہ اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، اپنا حق کوئی نہیں چھوڑتا، تو پھر ہم یہ کیسے اپنا حق کیسے لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا نا کہ رہو سہو بھائیوں کی طرح معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، یہ بنیادی چیز ہے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہ رہنا سہنا بھائیوں کی طرح، جب معاملہ کرے اجنبیوں کی طرح، لکھت پڑھت کرے، اسٹامپ پیپر پر لکھوائیں، قانونی تقاضے پورے کرے، پھر کہیں جا کر وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. تو اگر یہ ساری لڑائیاں وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں جب انسان معاملات اللہ کے حکم کے مطابق پورے نہیں کرتا، یہ سارے مسائل تب پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی اگر انسان کوئی دوسرا بندہ حق نہ دے رہا ہو تو آپ قانونی طریقے اختیار کر سکتے ہیں، آپ بات چیت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ معاشرتی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں، آپ عدالتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ قانونی دباؤ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری طاقتیں موجود ہیں اپنا حق لینے کے لیے. پھر بھی اگر کوئی آپ کا حق نہ دے، پیسے نہ دے، وراثت میں سے حق نہ دے، تو ایسی صورت کے اندر وہ تو گناہ گار ہوگا، لیکن یہ حق لینے والا اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا ہو، جیسے اس انسان کی جان کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا، اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا. اس کا گناہ اس کو ہوگا. اپنا حق لینے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار نہ کیے جائیں. آسان سی بات، شرعی طریقے اختیار کیے جائیں، قانونی طریقے اختیار کیے جائیں، جائز طریقے اختیار کیے جائیں. اس سے شریعت نے نہیں روکا. مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنا حق لینے کے لیے حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے. مسائل تب پیدا ہوتے ہیں. یہ تو میں نے بتایا حق حاصل کرنا. پھر آپ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھر بھی آپ حق نہیں لے پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر کہ اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ حق پر ہو اپنا حق چھوڑ دے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایک سفید محل عطا فرمائے گا. اب انسان کا آخرت پر یقین ہو،
کہ میں اس وقت میں نے کوششیں کر لی نہیں کر لے، جیسے کہ اپنا میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کروں گا، میں ناجائز طریقہ اختیار نہیں کروں گا، تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بنا دے گا۔ ایک صاحب نے کہا عام طور پر دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت یعنی تہجد شمار ہوتا ہے، اگر اس میں باوجود پوری کوشش کرنے کے عشاء کے فوراً بعد الارم لگانے کے باوجود نہ نیند آنکھ نہ کھلے تو پھر بہت رنج ہوتا ہے۔ جی اس میں آسان سی بات عرض کروں کہ ہمارے شیخ بزرگ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ہمارے ایک ساتھی نے خط لکھا، بڑا اچھا ذہین ساتھی تھا، خط یہ لکھا کہ حضرت میں رات کو پکا ارادہ کر کے سوتا ہوں، الارم بھی لگاتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائے جس سے عین وقت میں تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے کر۔ تو حضرت سے چونکہ تعلق تھا اصلاحی اس وقت، تو میں نے ان ساتھی سے کہا کہ جواب آئے تو مجھے بھی دکھا دیں، مجھے بھی وظیفہ بتائیں۔ حضرت کو اس نے خط لکھ دیا یہی والا کہ میں رات کو پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا، الارم بھی لگاتا ہوں، بلا کرتا ہوں، ساری بات لکھی۔ تو حضرت نے نا وہ جہاں لکھا تھا نا میں پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں، اس کو گول دائرہ لگایا اور ساتھ حاشیے میں لکھا وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا والسلام، جواب دے دیا وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا۔ انسان ارادہ پختہ کر کے سوئے، صبح اس کی فلائٹ ہے، اس ٹائم پہ اس نے اٹھنا ہے، فلاں اس کا فائدہ ہے اس میں، جب انسان کے ذہن پہ وہ سوار ہوتا ہے پختہ ارادہ، پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا کیا تہجد جو ہے وہ 1 بجے 1:30 بجے پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے، تہجد کا وقت ہے رات کا آخری تہائی حصہ، رات کا آخری تہائی حصہ، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ اگر مثال کے طور پر آج کل سورج غروب ہو رہا بالفرض میں 6 بجے ہو رہا ہے، 7 بجے، 6:45 بجے، لیکن میں 6 بجے کا بتاتا ہوں تاکہ مثال آسان ہو جائے۔ تو 6 بجے سورج غروب ہو رہا، رات شروع ہو گئی، پھر اوپر فجر کی اذان کا وقت کب ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر 6 بجے، مثال دے رہا ہوں۔ اب یہ ہو گئے 12 گھنٹے، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، جو آخری تہائی حصہ ہوگا وہ کہلائے گا تہجد کا وقت۔ یہ آسان ترین بات کہ رات کا آخری تہائی حصہ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مومن اور مسلمان میں، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی مومن اور مسلم، مومن کہتے ہیں ایمان لانے والا، مسلم کہتے ہیں اسلام لانے والا۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ترجمے موجود ہے، تو مومن کا ترجمہ مسلمان کیا جا سکتا ہے اور مسلمان کا ترجمہ مومن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عربی کے ایسے الفاظ میں ہے کہ اگر یہ دونوں الگ الگ آئے نا، یعنی ان میں سے ایک ذکر ہو تو آپ ایک کی جگہ دوسرا لفظ بول سکتے ہیں، مومن کا ترجمہ مسلم، مسلم کا ترجمہ مومن۔ لیکن اگر یہ ایک جملے میں دونوں آ جائے نا تو پھر ان دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ وہ بدو آئے اور انہوں نے دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم اسلام لائے۔ تو اب وہاں ایمان اور اسلام میں فرق کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آیت آئی
عسى ربه إن طلقكن أن يبدلهن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. تو وہاں مؤمنات مسلمات ایک جملے میں ہے، تو وہاں پھر محدثین مفسرین کہتے ہیں اب ایمان اور اسلام میں فرق کرنا پڑے گا. اور ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے نا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سمجھایا. اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا بل ایمان کیا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جس کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. 5 چیزوں پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اور جو ایمان لائے وہ کہلاتا ہے مومن. مومن کا معنی ایمان والا. اب میں مسلم جو اسلام لائے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اس حدیث میں ہے کہ مل اسلام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے اسلام کے: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ ہے اسلام. اب بات واضح ہو گئی. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو 5 باتوں پر پختہ یقین رکھے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اور اسلام کیا چیز ہے؟ 5 کام کرنا: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ ہے مسلم. اور وہ ہے مومن. تو میں نے بتایا کہ مومن مسلم یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں باریکی میں جائیں تو ان دونوں میں فرق ہے. مومن ایمان لانے والا ان 5 باتوں پر، مسلم ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا. ایک صاحب نے کہا مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی دی جاتی ہے جیسے مچھلی پانی میں، لیکن جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو مر جاتی ہے. اسی طرح مومن بھی ظاہر ہے کہ مسجد سے باہر آتا ہے تو اس بات کو کہ کس لحاظ سے دیکھا جائے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مثالیں دے کر باتوں کو سمجھایا. بعض بزرگ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں باتوں کو کہ مومن کی مثال ایسی ہے مسجد میں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے زندہ رہتی ہے، جب باہر جاتی ہے تو مر جاتی ہے. تو یہ فرق آتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر، ماحول میں بیٹھ کر ایک انسان کے دل کی کیفیت، ذہن کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر نکل کر کچھ اور ہوتی ہے. یہ والا سوال جو انہوں نے کیا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی طاقت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. بعض صحابہ نے اس جملے کے بارے میں پتہ کیا کہا کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں. اتنا فکر ظاہر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری ذہنی کیفیت اور ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. باہر جاتے ہیں بیوی بچوں کے بعد بازار میں خرید و فروخت کے لیے پھر اور کیفیت ہو جاتی کہ یہ نفاق تو نہیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. پھر پتہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری کیفیت مسجد کے اندر میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی والی کیفیت تمہاری باہر بھی ہونے لگ جائے تو تم نہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ نہ تم بازاروں میں جا سکو. سمجھایا کہ یہ فطری بات ہے، فطری بات ہے کہ میری مجلس میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے ایک دل و دماغ کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی، باہر نکل کر وہ نہیں باقی رہتی. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اگر باہر بھی یہی کیفیت رہ جائے تو انسان نہ خرید و فروخت کر سکے، نہ بیوی بچوں کے پاس جا سکے. لیکن باہر نکل کر گناہ کی کیفیت میں نہ جائے. بس مسجد سے باہر نکل کر گناہ کی کیفیت میں نہ جائے، ورنہ یہ مر جائے گا. ورنہ یہ مر جائے گا، یعنی اس کا ایمان مر جائے گا. ایمان کیسے باقی رہے گا کہ یہ مومن مسجد سے باہر بھی جاتا ہے تو اس کو اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے.
ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کی فکر، عصر پڑھی مغرب کی فکر، مغرب پڑھی عشاء کی فکر، عشاء میں رات کو سویا فجر کی فکر، اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں، انشاءاللہ اس کا ایمان بالکل تازہ اور باقی مضبوط ہے۔ ایک صاحب نے کہا عام طور پر رائج ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعاؤں کے علاوہ جاری یا خفی کوئی دن اور وقت مقرر کر کے کی جائیں یا وقت مقرر کر کے نہ کی جائیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تین باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، ایک ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا فرضوں کے بعد، ایک ہے اونچی آواز سے دعا مانگنا۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو خلط ملط مکس نہ کریں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعائیں مانگی تو اس کا جواب مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے باب قائم کیا ہے، باب الدعاء بعد الصلاۃ، اور اس میں لائن لگا دی حدیثوں کی، بخاری مسلم ترمذی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب یہ کہ ذرا اونچی آواز سے مانگی جائے کہ نہ مانگی جائے، ایک بات آسان سی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اونچی ذرا آواز نکال کر دعا نہیں مانگی تھی تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ دعا مانگی تھی؟ بہت آسان سی بات ہے، صحابہ کو کیسے پتا چلا جب آواز ہی نہیں آئی؟ معلوم ہوا آواز تھوڑی سی آئی تھی، بہت تشریح کرنا مانگا، لیکن مجمع زیادہ ہو آپ اونچی آواز سے دعائیں مانگے بہت اچھا۔ ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، یہ ثابت ہے، چل یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اونچی آواز سے مانگے آہستہ آواز سے مانگے، دونوں باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ جہاں ضرورت ہو اونچی آواز سے دعا مانگ لیں، جہاں اپنی دعائیں مانگ لیں وہاں چپ کر کے دعا مانگ لیں، وہاں آیات ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانگا کرو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ مانگا کرو۔ اور جہاں ضرورت پیش آ جائے کہ آپ دعا مانگے باقی آمین کہیں، وہاں اونچی آواز سے مانگ لیں۔ تو دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر دو اونچی آواز سے آہستہ آواز سے، تو جی اگر مجمع زیادہ ہو آپ اونچی آواز سے مانگ لیں، اگر چند لوگ ہیں آپ آہستہ آواز سے مانگ لیں۔ نمبر تین، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا، اور ممانعت بھی نہیں ہے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کی ممانعت بھی نہیں، معلوم جائز، اور بعض احادیث میں موجود فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر، بعض احادیث موجود۔ تو اسی صورت میں سنت غیر مؤکدہ، اگر آپ نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں گے گناہ کی بات نہیں، لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھے۔ اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد دعا نہ مانگے اس کو کہ مسلمان ہی نہیں، نہ اب بریک لگائیں، اب رک جائیں۔ سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، ملامت نہیں کر سکتے۔ کوئی فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس کو برا بھلا نہ کریں، لیکن فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ ثابت ہے حدیث، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک صاحب نے پھر یہ سوال ہے کہ اجتماعی ذکر جہری یا خفی دن یا رات کے وقت، اس کا جواب یہ کہ جہری ذکر بھی کر سکتے ہیں، اونچی آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ہمارے بزرگوں سے اکابر سے احادیث سے منقول ہیں۔ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں ان کو برا نہ کہا جائے، آہستہ آواز سے ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی برا نہ کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی یہی سمجھاتے تھے کہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تلاوت کر لیا کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے
رات کو تو وہ تلاوت کر رہے تھے بہت ہی آہستہ آواز سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی بہت آہستہ آواز سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی سننے والا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. جواب بھی سننے والا، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیں، تھوڑی سی آواز بلند کر کے پڑھا کریں قرآن. حدیث سنا. اچھا پھر اسی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. اب وہ جلالی طبیعت وہ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، خوب اونچی آواز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ آپ اتنی اونچی آواز سے کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جلالی جواب بھی سننے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نیند میں غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اونچی آواز سے قرآن پڑھ کر جگا رہا ہوں. انی اوقظ الوصلہ، میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگا رہا ہوں اونچی آواز سے پڑھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا فرمایا، اخفض صوتک، اپنی آواز کو ذرا آہستہ کر. اور کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا، ذرا اونچی آواز سے. حضرت عمر کو کیا کہا، ذرا آہستہ آواز سے. تو معلوم ہوا حالات وقت تقاضے دیکھ کر انسان اونچی آواز سے ذکر کر لے وہ بھی جائز، آہستہ آواز سے ذکر کر لے وہ بھی جائز. جی ذکر سوال کیا کیا ذکر کے لیے وضو ضروری ہے؟ یاد رکھ لیجیے، ذکر کیا جائے باوضو ہو کر، ادب کے ساتھ، یکسو ہو کر، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اپنے فضائل اور اثرات ہیں. رہا جائز اور ناجائز کا تو یاد رکھ لیجیے گا، ذکر اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر، کلمات پڑھنا، دعائیں مانگنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت ہر قسم کا ذکر بغیر وضو کے جائز ہے. چاہے چلتے پھرتے پڑھتے رہے درود شریف، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہے، خواتین آٹا گوندتے وقت ذکر کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، گھر کا کام کاج کرتے وقت درود پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے. ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا فرض واجب نہیں ہے، آداب میں شامل. اب دوسری طرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے زبانی غسل کے ذریعے پاک ہونا، غسل واجب نہیں ہونا چاہیے. جس شخص پر غسل واجب ہو، ناپاکی کی حالت میں عورت ہو یا مرد ہو، غسل واجب ہو، تو اسی صورت کے اندر قرآن حکیم کی آیت، ایک پوری آیت زبان سے پڑھنا ناجائز. آیت نہیں پڑھنی، لیکن جو دعائیں ہیں وہ آپ غسل کی حاجت ہو تب بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. لیکن ادب یہی ہے کہ جب بے غسل ہو تو دل دل میں درود شریف پڑھ لے، دل دل میں دعا پڑھ لے. لیکن غسل ہوا ہو، صرف وضو نہیں ہے، پھر آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے، تسبیحات بھی کر سکتے. ایک صاحب نے کہا پہلی بیوی اولاد کے ہوتے ہوئے عام طور پر مرد کے دوسرے نکاح کو اس معاشرے میں معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کی وجوہات ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں دو دو چار چار نکاح کرنے کی اجازت دی سورہ نساء میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آگے اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک ہی کافی. معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان انصاف نہیں کرتا. وجہ بتائیے میں نے، انسان انصاف نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے لوگ معیوب سمجھتے ہیں.
اور ابھی بھی اس معاشرے کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر یہ شوہر پہلی بیوی کے ساتھ انصاف کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، حقوق ادا کرتا تھا، بچوں کے خیال کرتا تھا، جب اس کو محسوس ہوا کہ میرے شوہر کو اب ایک اور بیوی کی ضرورت ہے، میں بیمار رہتی ہوں، غلام ہونا، خود ان بیویوں نے دوسرے رشتے کے لیے جا کر رشتہ کیا، اس نکاح میں پہلی بیوی خود شریک ہوئی اور بعد میں شوہر نے بھی بڑے آرام سے اس کو رکھا۔ اگر یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں دنیا میں، الحمدللہ ابھی بھی موجود ہیں، پھر دو دو تین تین کر کے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سمجھو ڈر ہو تمہیں تم انصاف نہیں کر سکو گے، بس پھر ایک ہی کافی۔ یہ معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کہ یہ انسان انصاف نہیں کرتا ہے، پہلی بیوی کو پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بچوں کو رول رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ان کے خرچوں کا خیال نہیں کرتا، دوسرے کی ناز نخرے اٹھانے کی فکر کرتا ہے، یہی سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر وہی اونچی دعائیں، آہستہ دعائیں میں بتا چکا ہے۔ یہ کہا کہ کیا کسی بھی قسم کا جہاد و قتال کرنا ہر اسلامی ملک کے پیشہ ور تنخواہ دار فوج کے ذمہ ہوتا ہے ہمیشہ؟ جی یاد رکھ لیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مدینے کی اسلامی ریاست کے اندر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بنائی تھی، مجاہد صحابہ تیار کیے ہوئے تھے، پھر اس کو تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت بھی فوج مجاہدین الگ تیار ہوتے تھے جہاد کے لیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت خوب اسلامی سلطنت پھیل گئی، اور اب افواج فوج کی باقاعدہ ضرورت پڑی۔ فوج کا پہلا باقاعدہ محکمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ فوج کی پہلے جو مجاہدین ہوتے تھے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا، بیت المال میں سے ان کی کفالت کی جاتی تھی، باقاعدہ بیت المال میں سے مجاہدین کے لیے، اور ہر غزوے کے بعد ان کو مال غنیمت بھی دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باقاعدہ فوجی نظام قائم کیا، اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یہ جو ہمارے یہاں اعشاری نظام ہے، اعشاری نظام پہلے تو ہوتا تھا نا، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور اس طرح کا حساب ہوتا تھا، ایک سیر ہوتا تھا، ہاں ایک سیر کے اندر کتنے تولے ہوتے تھے؟ 80 تولے، 80 تولے ہوتے تھے، کوئی حساب نہیں تھا۔ اب اعشاری نظام آ گیا، ہاں 1 کلو کے اندر 1000 گرام، پھر 1000 وہ 1 گرام کے اندر پھر وہ ملی گرام، پھر یہ جو اعشاری نظام ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ دور جدید کا ہے، آپ کو حیرت ہوگی، سیرت پڑھیے گا کہ سب سے پہلے اعشاری نظام فوج کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ ہر 10 فوجیوں پر 1 نگران، اس کا الگ عہدہ ہوتا تھا، ہر 10 فوجیوں پر 1 نگران، پھر ہر 100 فوجیوں کے اوپر ایک الگ یونٹ بنائی، پھر ہر 1000 فوجیوں کے اوپر 1 سربراہ بنایا۔ اس طرح فوج کا نظام اعشاری نظام کے مطابق سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس وقت فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی باقاعدہ، اس لیے اسلامی تاریخ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ فوج مقرر کی جائے، اس کی تنخواہیں دی جائے، اس کی ذمہ داریاں ہوں، یہ شریعت کے دین کے مطابق ہے۔ رہا یہ کہ ہر شخص اپنے آپ میں قانون نافذ کرنا، بدلہ لینا، خلاء کرنا، یعنی جو فوج کے ذمہ کام ہو وہ ہر بندہ کرنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس کی اجازت نہیں دی۔ فساد یہاں سے شروع ہوا، ہر بندہ سوچنے لگا میں اپنے طور پر جہاد کروں گا، وہاں سے پھر مسائل سامنے آنے لگ گئے، اور جب یہ ایک منظم طریقے سے جہاد کیا جائے، اس کا حکم ہے قرآن کے اندر،
ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک آدمی سے یورو کا ریٹ اتنے روپے طے کیا مگر اس کو یورو نہیں دے سکا، اس نے باہر کسی اور سے اتنی زیادہ قیمت لے کے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ اب وہ شخص 2 روپے مہنگا اس نے یورو خریدا ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، کرنسی اگر مختلف ہو جائے، کرنسی مختلف ہو جائے تو اس کو آپ اضافے کمی بیشی سے لین دین کر سکتے ہیں۔ اگر روپیہ ہو نا، 1000 روپیہ دے کر، 1,00,000 روپیہ دے کر پھر اس سے فالتو پیسے لینا یا کم دینا، یہ سود ہے۔ لیکن آپ ڈالر لیتے ہیں، یورو لیتے ہیں، ریال لیتے ہیں، دیتے ہیں پاکستانی روپیہ، اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ کرنسی مختلف ہو جائے تو پھر سود نہیں ہوگا۔ بازار کا ریٹ اتنا ہے، ریال اتنے کا 78 روپے کا، آپ 80 روپے کا دے رہے، جائز۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ 80 روپے کا ریال مل رہا، آپ اپنے دوست کو 78 روپے میں بیچ رہے، جائز۔ کمی بیشی، کرنسی مختلف ہو جائے تو کمی بیشی جائز۔ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، کسی صاحب پوچھ لیجیے۔ یہ بھی ایک نے پوچھا صلاۃ و تسبیح میں تسبیحات اگر کم زیادہ پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟ جی، یہ لوگ بہت گھبراتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے۔ پہلے سب سے پہلے گھبراہٹ تو یہاں سے طے ہوتی ہے کہ صلاۃ و تسبیح میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ بس یہ 300 سن کر ہی نا بندہ صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھتا، کون یاد رکھے 300؟ لیکن اگر آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اگر وہ اصلی طریقہ حدیث کے مطابق ذہن میں رکھیں تو ایک بندے کو بھی مشکل پیش نہیں آئے گی صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے، ایک کو بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا صحابہ کو صلاۃ و تسبیح کے لیے، وہ فرمایا کہ آپ حضرات نا 300 ذہن میں رکھنے کے بجائے نا 7 جگہیں ذہن میں رکھ لیں، 7 جگہ، بس 300 کو ذہن میں نہ رکھیں، 7 تو ذہن میں رکھا جا سکتا ہے، اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، ایک جگہ ہو گئی۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے، جب سورت پڑھ جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، صرف پہلی مرتبہ 15 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، پھر ہر مرتبہ جو آگے میں 6 جگہ بتاؤں گا نا تو وہ 10 مرتبہ، ٹھیک؟ تو 6 جگہ 10 مرتبہ ہو تو کتنی ہو گئی؟ 60، اور 15 پہلی والی تو کتنی ہو گئی؟ 75۔ تو ایک رکعت میں کتنی ہو گئی؟ 75۔ 2 میں کتنی ہو گئی؟ 150، اور 4 میں کتنی ہو گئی؟ 300۔ اب میں وہ آرام آرام سے بتاؤں گا۔ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھے ہیں اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، 7 جگہ پوری ہو گئی۔ میں گن رہا تھا، پھر میں دوہراؤں، آپ کو بڑی صلاۃ تسبیح آسان لگے گی کہ آپ نے 300 کو ذہن میں نہیں رکھنا، آپ نے 7 جگہوں کو ذہن میں رکھنا ہے بس۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، سجدے میں اٹھ کر بیٹھے جب 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، کل کتنی ہو گئے؟ 7 جگہ۔ اور کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ اچھا، اب وہاں گننے کے لیے بھی علماء کہتے ہیں تسبیح وغیرہ استعمال نہ کریں، تسبیح وغیرہ استعمال نہ کریں، علماء منع کرتے ہیں تسبیح نہ استعمال کریں۔
اب کیا طریقہ اس کا ذرا غور کریں، بہت آسان طریقہ. 10 مرتبہ کیسے گنیں گے کہ آپ لوگ انگلیوں کو دباتے جائیں. 1 2 3 4 5. مانا نا ہاتھ باندھ کر پڑھیں. 1 2 3 4 5. ایک دفعہ اور کر لیں. 10 مرتبہ ہو. آپ بڑے آرام سے 10 مرتبہ گن سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت آسان. بس آپ نے 7 جگہوں کو ذہن میں رکھنا ہے، بس 300 کو نہیں ذہن میں جگہ دینی. اب اصل سوال جو انہوں نے کیا، اب بندہ بھول کر رکوع میں چلا گیا، وہ پہلے والی تسبیحات چھوٹ گئی، ٹھیک، یا رکوع سے کھڑا ہوا، کھڑا ہو گیا ایک دم سجدے میں چلا گیا، عادت کے مطابق وہ 10 مرتبہ پڑھنا بھول گیا. یہ ہے نفل نماز، یہ ہے نفل نماز، فرض واجب نہیں ہے. تسبیحات بھی فرض واجب نہیں ہے. بڑی آسان سی بات کہنے لگا، ایک جگہ بھول جائے تو دوسری جگہ پوری کرے، بات مکمل ہو گئی. نہیں بھی ٹینشن نہیں، ایک جگہ بھول گئے دوسری جگہ پڑھ لی، وہ زیادہ پڑھ لی کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن صلاۃ التسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، خود سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے نا بالکل وہی طریقہ بتایا آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سکھایا. اور جو کہا تسبیحات کو شمار کرنے کا کوئی بہترین طریقہ تو میں نے بتا دیا، انگلیوں کو دبانا 5 مرتبہ، پھر 5 مرتبہ، آسانی سے گنتی ہو جاتی. ایک صاحب نے کہا بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کتاب بتا دیں. جی بچے اگر چھوٹی عمر کے ہوں، جیسے کلاس 5، 5ویں 4تھی 5ویں کلاس کے بچے، اگر چھوٹے بچے ہوں، ابھی کلاس ابھی نہیں، کوئی اسکول میں نہیں گئے لیکن بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آسان ترین کتاب تعلیم الاسلام، پہلا حصہ تعلیم الاسلام، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تعلیم الاسلام. اس کے 4 حصے ہیں، باقی حصے ایج وائز بڑھاتے رہے. جو بالکل ابتدائی حصہ ہے نا اس کو میں سنانے لگا ہوں. اس میں کیا کیسے سوال ہے. سوال تم کون ہو؟ جواب مسلمان. یہ اس طرح کے سوال و جواب ہے پہلے حصے میں. سوال قبلہ کس کو کہتے ہیں، سوال نمازیں کل کتنی ہے، پھر اگلے حصے میں نماز کیسے پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ، دعائے قنوت کا ترجمہ، نماز کا پورا طریقہ، پھر وضو کا پورا طریقہ، پھر غسل کا پورا طریقہ، پھر اور. تو یہ تعلیم الاسلام ایک ایسی کتاب ہے آسان زبان، اور عجیب بات پتہ کیا، اس میں کوئی اختلافی بات ہی نہیں اور ساری معتبر باتیں ہیں. تو اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ایک تو تعلیم الاسلام اور دوسری چیز ناظرہ قرآن مجید. بس یہ 2 چیزیں چلاتے رہیں، باقی آپ جو مرضی پڑھاتے رہیں، بچوں کی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک صاحب کا میرے 4 بچے، کیا میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنی جائیداد دے سکتا ہوں جبکہ میرا ایک بیٹا نافرمان ہے، دوسرے کو میں نے عاق کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے کو عاق کرنا، عین الف قاف، حقوق کہتے نافرمانی، عاق کا معنی نافرمان قرار دینا، یہ ایک قانونی چیز ہے، قانونی چیز ہے کہ اخبار میں آتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، اب اس کے لین دین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ بس اوقات آپ اخبار میں پڑھتے ہیں. یہ قانونی اعتبار سے درست ہے کہ بچہ بے راہ ہو گیا، کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، دوسروں کا مال کھا رہا ہے، جوان بچہ ہے، اب ہر ایک باپ کی طرف پیچھے پھر رہا ہے، لا دو ہمارا پیسہ تمہارا بیٹا لے کے گیا تھا. تو لوگ پھر اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں. یہ قانونی طور پر ایک چیز ہے، یہاں تک تو میں نے بتا دیا. لیکن آگے جو اشتہار میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، میرے بعد میری جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یہ خلاف شریعت ہے. جتنا مرضی آپ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر جائیں، میرا بچہ نافرمان، میرا بچہ یوں، میں نے اس کو جائیداد سے نکال دیا، عاق
کر دیا، میرے بعد اس کو ایک پیسہ نہ دیا جائے، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر انسان دنیا سے جائے، مرنے کے بعد اس کو وراثت ملے گی۔ ہاں بچہ گناہگار ہوگا، یہ نہیں کہ مولانا آپ نے کہہ دیا جتنا مرضی باپ جو مرضی کر لے یہ وارث ہوگا تو بیٹے تمہیں سارے شیر ہو جائیں گے، پھر تو کوئی باپ کی بات نہیں مانے گا۔ نہیں، اس کا جواب میں نے دیا، گناہگار ہوگا نافرمانی کی وجہ سے، گناہگار ہوگا، آخرت اس کو عجیب و غریب سزائیں ملیں گی اس بچے کو جو باپ کو ہر وقت تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو سزائیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان ایسا تھا جو بالکل تندرست تھا، ایک دم اس کو آگ لگتی تھی، خود بخود وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد پھر تھوڑی دیر بعد اس کو آگ لگتی تھی، پھر وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا، پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ حدیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس چیز کی سزا دے رہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس وقت بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچانے والا انسان ہے۔ زندگی میں یہ ماں باپ کو دکھ پہنچاتا تھا، تھوڑی دیر بعد ماں باپ ٹھیک ہو جاتے تھے، چلو چھوڑو، بیٹا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ٹھیک ہو جاتے تھے، بھول جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر چند دن بعد پھر یہ تکلیف پہنچاتا تھا، پھر ماں باپ ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر یہ تکلیف پہنچاتا تھا، ماں باپ کو دکھ پہنچاتا، جلتے تھے ماں باپ اندر سے، کچھ دن بعد ماں باپ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آج اس کو یہی سزا دی، تو ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر یہ سمجھنا ماں باپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ اچھا ماں باپ سے معافی مانگ لیں، جلدی سے معافی مانگ لیں کہ جی آئندہ نہیں میں آپ کو سکھاؤں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اچھا یہ نہ سوچا کوئی بندہ، کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ ماں باپ کو تکلیف جتنی مرضی پہنچا دو، بعد میں بندہ بن جاتے ہیں، خود ہی معاف کر دیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو کوئی نہیں۔ اس کے ذمہ اگر اس نے معافی نہیں مانگی، اپنے رویوں کو ٹھیک نہیں کیا، بعد میں دکھ پہنچانے کو نہیں روکا، تو آخرت میں سزا کے لیے تیار رہے بندہ۔ اسی طرح اس کا جسم جلے پھر ٹھیک ہو جائے، پھر جسم جلے گا پھر ٹھیک ہو جائے، آخرت کی سزا تیار ہے۔ تو میں نے کہا عاق کر دینے سے وراثت سے محرومی نہیں ہوتی۔ اب ان کا سوال یہ تھا کیا میں اپنی زندگی میں دوسروں کو پیسہ دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بیٹے کو چاہے وہ جتنا مرضی نافرمان ہو اس کو جائیداد سے محروم نہ کرے، جتنا مرضی نافرمان، آپ کے کام نہیں آتا، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، آپ زندگی میں تقسیم، اول تو زندگی میں تقسیم کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، جب انسان مر جائے گا خود ہی وراثت میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے، نافرمان بچہ بھی ہو نا، اس کو بھی جائیداد کا حصہ باقی کو دے رہے، اس کو بھی دے۔ کیوں؟ کبھی کوئی ایسا کام کر کے نہ جائے زندگی میں کہ اچھا پھر میں یہ ساری جائیداد نہ ان بیٹوں کے نام رجسٹری کر دیتا ہوں، ان کو مالک بنا دیتا ہوں، تمہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا میرے مرنے کے بعد، زور لگا دینا۔ ٹھیک، وہ نام کر دی، فیکٹری نام کر دی، جائیداد نام کر دی۔ اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، مشکات شریف میں پہلی جلد کی آخری حدیث ہے، کتاب ابو الوصایا کی آخری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرتا ہے۔ کیا فائدہ ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ اپنی مرضی، اپنی ناراضگی، اپنا ذہن سوچ سمجھ کر وراثت سے محروم کر دیا، آخرت میں عذاب اپنے لیے پال لیا، کیا ملا؟ دنیا میں بھی اولاد نے تکلیف پہنچائی، آخرت میں بھی تکلیف پہنچ رہی، کیا فائدہ؟ اس لیے اولاد میں بے انصافی نہ کرے، خاص طور پر وراثت کے حق میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے ذریعے کوئی وارث وراثت سے محروم ہو جائے، کوئی عمل ایسا نہ کرے زندگی جی۔ اصل میں
جامعہ شفیہ میں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بہت سے ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی جائیداد ٹرسٹ کو دے دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، ہسپتال کے نام، مدرسے کے نام، فلاں کے نام. یہ جامعہ شفیہ میں بہت ہوتا ہے، یہ جامعہ شفیہ میں بہت ہوتا ہے. آتے ہی دفتر میں آتے ہیں حضرت ناظم صاحب کے پاس، وہ جی میں اپنا جائیداد ہے، کوٹھی ہے، زمین ہے، میں وقف کرنا چاہتا ہوں جامعہ شفیہ کے لیے. آتے بزرگ لوگ ہی، بزرگ لوگ آتے اور ہاتھوں میں بغلوں میں رجسٹریاں بھی دبائی ہوئی ہوتی ہیں. کہتے ہیں بس حضرت یہ میں نے جامعہ کے وقف کر دی. پھر یہ حضرات پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. اب آپ یوں کریں کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو لے آئے، ان سے ہم پوچھیں گے کیا وہ راضی ہیں. اگر وہ راضی ہوں گے تو پھر ہم قانونی طریقے سے سارے بیوی بچوں کے سائن کروائیں گے عدالت میں لے جا کر، پھر وہ دستخط کریں گے اپنی رضامندی سے، پھر یہ جامعہ شفیہ کے نام وقف ہو جائے گی. وہ کہتا ہے حضرت وہ تو نہیں آ سکتے. وہ ناظم صاحب فرماتے ہیں پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. ہمارے یہاں بڑی پابندی ہے اس چیز کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اپنی، اور یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بیوی تنگ کر رہی، بچے تنگ کر رہے، کہنا نہیں مار رہے، بہویں آ گئی وہ تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، اور سارے دعائیں مانگتے ہیں کب یہ بوڑھا مرے گا تو ہمیں یہ جائیداد ملے گی. اور وہ بزرگ پہنچ جاتا ہے جامعہ شفیہ میں وقف کرنے کے لیے. کوئی نہیں وقف ہوتا، بالکل وقف نہیں. ظلم ہے یہ، ظلم. اگر یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے رویوں کو اچھا رکھتا، اور یہ جائیداد میں جتنی چیزیں ہیں یہ سارے اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو اور بیوی کو اپنا اپنا حصہ دے جاتا، ان کا حق ادا کرتا، یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. تو اس لیے جائیداد کو، ٹرسٹ کو اپنی زندگی میں دے کر وارثوں کو محروم کر دینا یہ گناہ کی بات ہے. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. ہاں وہ وارثان تمام متفق ہو جائے، آپ وراثت ٹھیک ہے، آپ کی بہت ساری جائیدادیں ہیں، بہت ساری زمینیں ہیں، بچوں کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے، فلان یہ والی میں جائیداد جامعہ شفیہ کے لیے وقف کرتا ہوں، مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، ہسپتالوں کے لیے وقف کرتا ہوں، وہ بچہ اللہ قبول کرے، لیکن وارث کا حق نہ مارے، وارث کا حق نہ مارے. کہتے ہیں کہ لوگ آج کل حسد بہت کرتے ہیں، کاروبار میں نظر لگ جاتی ہے، مارکیٹ میں بہت پریشانیاں ہیں. تو اگر کوئی پوچھے حالات کیسے چل رہے ہیں، اگر ہم صحیح بات بتا دیں تو لوگ جلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر جھوٹ بولیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو زبان پر لے آئیے، لیکن فخر غرور یہ نہ کرے. کوئی پوچھے حالات کیسے چل رہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بس اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا، بس اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں لوگ کریں گے. ٹھیک. لیکن جب انسان شو بازی میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اپنے پیسے کو دکھاتا ہے، اپنے مال کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ مجھے یہ سمجھیں، پھر وہ حسد، نظر بد، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک صاحب نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، جن میں چوپائے ہیں، پرندے ہیں، آبی جانور ہیں، حشرات ہیں. نہیں، انہوں نے غالباً جانوروں کے بارے میں. ایک تو یہ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بہت آسان، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں. کھانے کی چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں جتنی دالیں ہیں نا، دالیں، اناج، غلہ، سارا حلال. جتنے مسالے ہیں جن میں نشہ نہ ہو وہ سارے حلال. کھانے پینے جتنی سبزیاں ہیں وہ ساری حلال، سوائے وہ ایک بھنگ کے جس میں نشہ ہوتا ہے، باقی ساری سبزیاں حلال. تو نباتات ساری حلال، اگنے والی چیزیں ساری حلال. ٹھیک. دالیں، چنے، آٹا، گندم، جو سب حلال. ٹھیک ہو گئی. اب رہ گئی صرف ایک چیز، گوشت. گوشت گوشت میں حلال کیا، حرام کیا. تو آپ پوری دنیا کے جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. یا آج کے بعد نا آپ کسی بھی جانور کو دیکھ کر آپ بتا سکیں گے حلال ہے، حرام ہے. دنیا کو کوئی جانور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، دنیا کے سارے جانوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نمبر 1 حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ زمین پر رینگنے والے۔ نمبر 2 چوپائے، 4 پایوں والے۔ نمبر 3 پرندے، اڑنے والے برڈز، اڑنے والے پرندے۔ نمبر 4 دریائی جانور جو دریا میں ہی زندہ رہتے ہیں، مرتے بھی وہی زندگی ہوتی۔ دریائی جانور 4 حصے، ان 4 کے باہر کوئی آپ کو گوشت والی چیز نہیں ملے گی۔ نمبر 1 حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو، یہ کیڑیاں ویڑیاں سب ناجائز حرام۔ یہ حشرات الارض سارے حرام۔ ایک واقعہ ہوگا، یہ جو چوپائے ہیں نا، چوپائے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، حدیث میں الفاظ ہیں ذی ناب یصید بہ، ذی ناب یصید بہ، ناب کچلی والے جانور جو کچلی سے شکار کرتے، ناب کچلی کو کہتے ہیں۔ آپ کے منہ میں بھی کچلی ہے، سامنے کے 4 دانت ہیں نا آپ کے، تو ان کے ساتھ ساتھ ایک نوکیلے دانت ہیں جن کو پنجابی میں سوئے کہتے ہیں، آپ کے منہ میں بھی ہے۔ تو یہ 4 دانت، اس کے ساتھ یہ نوکیلے دانت، اس کو ناب کہتے ہیں۔ کچلی والا جانور، یہ سوئے والا جانور، نوکیلے دانت، یہ اس سے شکار کرتا ہو تو یہ حرام، باقی سارے جانور حلال۔ اچھا، کچلی والا جانور ہو، کچلی سے شکار نہ کرتا ہو، حلال۔ اس کے ناب سوئے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا، حلال۔ جیسے اونٹ کی کچلیاں ہوتی، 2 دانت ہوتے، تیز نوکیلے ناب ہوتے، لیکن وہ شکار نہیں کرتا، حلال۔ تو کچلی والا جانور جو کچلی سے شکار کرتا وہ حرام، جیسے شیر، چیتا، کتا، بلی وغیرہ وغیرہ۔ بلی کو اس لیے جائز قرار دے دیا کہ اس کا جھوٹا حلال نہیں ہے، حرام، لیکن چونکہ گھروں میں آنے جانے کو ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ پانی میں منہ ڈال دے، دودھ میں منہ ڈال دے تو پاک ہے، اگر اس کے منہ پہ نجاست نہ لگی ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کا استثناء کیا۔ تو 2 چیزیں ہوگی، حشرات اللہ سارے حرام، کچلی والے جانور جو کچلی سے شکار کریں وہ حرام، باقی سارے حلال۔ نمبر 3 پرندے، اڑنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا ذی مخلب یصید بہ، مخلب پنجہ، پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہو تو حرام، باقی سارے پرندے حلال۔ اگر پنجے سے کھاتا ہو لیکن شکار نہ کرتا ہو، پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہو، شکار نہ کرتا ہو، وہ حلال۔ یہ شرط ہے، پنجے سے شکار کرتا ہو، اس میں یہ چیل، گدھ، عقاب، فلاں فلاں، یہ پرندے سارے حرام جو پنجے سے شکار کرتے ہیں۔ ایک پرندہ ایسا ہے جو پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے لیکن شکار نہیں کرتا، وہ ہے طوطا۔ طوطا شکار نہیں کرتا، کھاتا پنجے سے لیکن ہے حلال۔ ہمارے معاشرے میں نہیں کھاتے، لیکن جن کو پتا ہے حلال ہے وہ کھا لیتے، ہمارے معاشرے میں نہیں کھاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی چونچ ٹیڑھی ہوتی، تو یاد رکھنا چونچ ٹیڑھی ہونے کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے، پنجے سے بھی مخلب یصید بہ، پنجے سے شکار کرتا ہوں حرام، باقی سارے پرندے حلال۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ حشرات اللہ سارے حرام، چوپائے ذی ناب یصید بہ، ہاں کچلی والے جانور کچلی سے شکار کرتے ہیں، پرندوں میں ذی مخلب یصید بہ، پنجے کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ اب رہ گئے دریائی جانور۔ دریائی جانور، بحری جانور، سی فوڈز، یہ صرف وہ جانور جو کہ پیدا بھی پانی میں ہوتے ہیں، رہتے بھی پانی میں، مرتے بھی پانی میں ہی ہیں، ان کو کہتے ہیں دریائی جانور۔ یہ جو مگر مچھ ہے نا، یہ دریائی جانور نہیں ہے، یہ باہر نکل کر سانس لیتا ہے، یہ حرام۔ لیکن جو دریائی جانور ہیں نا، ان میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، باقی حرام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، پھر امام شافعی، امام مالک، وہ جو حضرات ہیں امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک وہ دریائی خنزیر اور دریائی مینڈک اور تمساح، یہ مگرمچھ، یہ ان کے نزدیک حرام، باقی سارے حلال۔ تو اس لیے عرب ممالک میں سی فوڈ کھاتے ہوئے حنفی حضرات احتیاط کریں۔ عربی ممالک میں کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ حلال ہے سوائے وہ چند ایک کے، تو سی فوڈ
یہ عرب ممالک میں اور باہر کے ممالک میں صرف آپ کیا کھا سکتے ہیں؟ مچھلی حلال. تو الحمدللہ میں نے دنیا بھر کے جانور سارے بتا دیے کہ کون حلال کون حرام. اب وقت بہت زیادہ، یہ سنبھال لیجیے، آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو والدین کی جو آپ نے بتایا کہ اگر دنیا میں ماں باپ جو بھی اپنی رویش سے باہر آ جائے